أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں بات ہوتی ہے قرآن کریم کے حوالے سے مختلف آیات، ان پر گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے جید علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم بہت اچھی چیز ہے، بڑا ثواب ہے، لیکن قرآن کریم ذرا ثواب سے آگے کی چیز ہے۔ ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے تلاوت آیات کا، لیکن وہ ہدایت اور وہ روشنی جو اللہ تعالیٰ زمین والوں کو دینا چاہتا ہے، کیا وہ ہدایت اور روشنی وہ ہم تک پہنچ رہی ہے اور کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ ہم اپنے معزز علماء کے بڑے شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی ان آیات کے معنی مفاہیم کیا ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنا بہت ضروری ہے، عمل کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے معزز علماء اللہ انہیں سلامت رکھے کہ یہ ہمیں تعلیم کرتے ہیں کہ قرآن کریم سے جڑا کیسے جاتا ہے۔ روزانہ 3 آیات اگر ہم سمجھ کر پڑھ لیں معنی مفاہیم کے ساتھ، اور کہیں کوئی مسئلہ ہو تو کسی بھی عالم دین کی خدمت میں حاضری دی جائے، ان سے سمجھ لیا جائے۔ یہی اس پروگرام کا مقصد ہے کہ قرآن کریم سے رشتہ کیسے قائم ہو۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 پہ بات کروائیں گے۔ اپنے ملک کے ایک جید عالم دین، ایک مفسر قرآن سے سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ خواتین و حضرات، انسانی جان کی اہمیت، احترام، حرمت بتایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اے کعبہ، تو بہت عظیم ہے، تیرا مقام بہت بلند ہے، لیکن ایک انسانی جان کی اہمیت تجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ ہم سیکھیں گے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب سے، جو کہ تشریف فرما ہیں اسلام آباد میں ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بڑا شکر گزار، ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں۔ آج آپ تشریف لائے، آج بھی ہم آپ سے بہت سیکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں مختلف جامعات میں، پوری زندگی آپ دین کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف عمل۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب جب بات فرماتے ہیں تو ایک دنیا آپ کو خاموشی کے ساتھ سنتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق اللہ العظیم۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ واقعہ معراج کا ذکر کس سورت کے آغاز میں ہوا ہے؟ درست جواب سورہ بنی اسرائیل۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس نبی نے سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یا حضرت نوح علیہ السلام نے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، ہمارا دین ایک انسانی جان کو کتنی اہمیت دیتا ہے؟ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے اور صاحب قرآن کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ انیک صاحب، آپ نے سورۃ المائدہ کی یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا آغاز اگرچہ بنی اسرائیل کے تذکرے سے ہوا، لیکن حقیقت میں ایک بہت بڑی بات ہمیں تعلیم کی گئی کہ یہ قرآن مجید کوئی انوکھی تعلیم لے کے دنیا میں نہیں آیا، بلکہ یہ وہی تعلیم ہے جو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رہنے والے انسانوں کے لیے پسند فرمائی۔ روز اول سے جناب آدم علیہ السلام جب تشریف لائے اور جب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین اسلام کی تکمیل کے لیے تشریف لائے جس کا آغاز جناب آدم نے کیا تھا، تو وہ بنیادی تعلیمات ایک ہی جیسی اور ایک ہی طرح کی رہیں اور اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جیسے توحید کا بنیادی عقیدہ جو سکھایا گیا جناب آدم کے ذریعے سے، وہی تمام انبیاء کے ذریعے سے ہمیں منتقل کیا جاتا رہا، اور آقا رحمت علیہ السلام نے اسی عقیدہ توحید کو کامل اور بہترین انداز میں ہم تک پہنچایا۔ آخرت کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، اور اس طرح کے وہ تمام احکام جنہیں ہم یونیورسل حقیقتیں اور سچ کہہ سکتے ہیں، اللہ نے اس کا ذکر کیا، اور آج کی اس تعلیم میں انسانی جان کی عظمت، اس کی حرمت، اس کا خیال رکھنا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم نے اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے لیے یہ لازم قرار دیا تھا کہ وہ انسانی جان کی بے حرمتی نہ کریں، اور جب جس کے جی میں آئے وہ کسی کو معمولی سے فائدے کے لیے
قتل کرنے کے جو راستے پر چل پڑے ہیں یہ راستہ یقیناً جہالت کا، نادانی کا اور ناکامی کا راستہ ہے۔ شیاطین کی طرف سے اور ابلیس کی طرف سے یہ سکھایا گیا راستہ ہے، جس میں بنی اسرائیل کے مختلف قبیلے اور گروہ آپس میں لڑا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے بعد میں بھی دنیا بھر میں جتنے بھی قبیلے قومیں رہتی تھیں، ابلیس نے کہیں نہ کہیں ان کے دلوں میں کہیں رنگ، نسل، کہیں عصبیت، کہیں جہالت، کہیں لالچ اور بہت ساری ایسی خرابیاں پیدا کر دیں جن کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے اور دشمنی بڑھتے بڑھتے انسانی جان کو ختم کرنے تک پہنچ جاتی۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے ایک انسان کی حرمت اور انسانوں میں بھی بطور خاص اس انسان کی حرمت کا ذکر بطور خاص کیا کہ جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسولوں کا مانتا ہے، جو ایمان کی دولت سے سرفراز ہو چکا ہے۔ ویسے تو سارے ہی کے سارے انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہیں، اس اعتبار سے پسندیدہ کہ انہیں اللہ نے انسان بنایا ہے، جانوروں سے بلندتر اور بالاتر رکھا، اور ان کے مقام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے انہیں عزت بخشی ہے۔ لیکن اس انسان کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے جو باقاعدہ اللہ کو تسلیم کرتے ہوئے ایمان کا دعویٰ کر لے اور اللہ کی باتوں کو ماننے کے اقرار کر لے۔ گویا کہ ایک انسان کی عظمت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ایک مومن کی شان اس سے کہیں زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس لیے کسی شخص کو قتل کرنا بھی جرم ہے اور کسی مومن کو قتل کرنا اس سے بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ ایک مومن کو قتل کرنا دنیا بھر کی ہلاکت سے بھی زیادہ بری بات ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اس اعتبار سے آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انسانی جانوں کی حرمت کا تذکرہ فرمایا اور بطور خاص اہل ایمان ان کی عزت و تکریم کے ساتھ ساتھ ان کی جان کی حفاظت کا ذکر فرمایا۔ اس لیے آج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اور اسلوب اختیار کیا ہے وہ اسلوب ہی بذات خود ایک بہت ہی جاندار اور شاندار اسلوب ہے کہ ایک انسان کی جان کی حرمت کس قدر زیادہ ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے، کیونکہ یہ انسانی دنیا میں ہزاروں بار ہو چکا کہ ایک شخص قتل ہوا تو بس انتقام کا وہ شعلہ جلا اور اس نے پھر بھڑکتی ہوئی آگ کی شکل میں کئی انسانوں کو نگل لیا، کئی قبیلے خاندان تباہ ہو گئے اور سال ہا سال تک وہ دشمنیاں چلتی رہیں اور لوگ یاد کرتے رہے، اپنے بچوں کو سکھاتے رہے کہ فلاں قبیلے والے نے تمہارے پردادا کو قتل کیا تھا، اب تم نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ تو یہ دشمنی کی آگ مسلسل جلتی رہی اور آج بھی جل رہی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ کیا کہ ایک قتل وہ صرف ایک قتل نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی بھیڑ بکری کو ذبح کر دیا بات ختم ہو گئی، کسی درخت پودے کو کاٹ دیا بات ختم ہو گئی۔ انسان کی جان کو قتل کرنا انسانیت کو قتل کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی اور سکھایا کہ بچ کے رہنا، اللہ تعالیٰ کا سخت ترین عذاب تم پر نازل ہو سکتا ہے اگر تم نے جان بوجھ کر کسی انسان کو قتل کیا اور بغیر کسی سزا کے، یعنی اس کا کوئی جرم نہیں تھا اور تم نے اسے قتل کر دیا۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مجید میں کئی مقامات پر اس کا ذکر مختلف انداز میں فرماتے ہیں۔ کہیں تو یہ فرمایا گیا کہ ایک انسان کی جان کو اگر کسی نے جان بوجھ کر قتل کر دیا تب اس کا بدلہ یہ ہے کہ اسے بھی قتل کیا جائے، تاکہ عدالت کے ذریعے سے، قانون اور ضابطے کے ذریعے سے لوگوں کو سکھایا جائے کہ انسان کی جان کو قتل کر لینا کوئی معمولی سی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ قصاص اس طرف ہم آئیں گے انشاءاللہ ذرا آگے،
کہ اگر قصاص کا قانون عمل میں آ جاتا اور ہماری مسلم ریاستوں میں نافذ ہو جاتا تو کتنے اچھے اثرات مرتب ہوتے، اور قرآن کریم کا فرمان ہے۔ لیکن اس سے قبل آپ جو بات فرما رہے تھے، میں چاہتا ہوں ذرا اس پر تھوڑی سی گفتگو مزید اور ہو کہ لقد کرمنا بنی آدم، کہ انسان کی حیثیت اس کائنات میں اشرف المخلوقات، اللہ اکبر، اس کائنات میں انی جائل فی الارض خلیفہ، اس کائنات میں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جو بات آپ فرما رہے تھے اس آیت کے ذیل میں کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، جرم کی سنگینی بیان کی جا رہی ہے، اور اجر کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی۔ یہ کتنا بڑا اجر اللہ دے رہا ہے۔ تو یہ ایک انسان کا مقام کیا ہے اس کائنات میں، اور جیسا آپ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کا مقام تو بہت ہی بلند ہوتا ہے، تو ہم پہلے انسان کے مقام کو طے کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے حوالے سے جو ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے وہ ہر پہلو سے قابل غور ہے اور قابل احترام ہے۔ اس وجہ سے کہ انسان کے ساتھ وابستہ جتنی بھی چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو انسان کے تعارف کے طور پر پیش کی جاتی ہیں، ان کے قبیلوں کے اعتبار سے، ان کے والدین کے اعتبار سے، ان کے رشتوں کے اعتبار سے، ان کی زبانوں کے اعتبار سے، ان کے خاندانوں کے اعتبار سے، تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول ان تمام حوالوں سے تعلیم دیتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ کسی قبیلے کی بے عزتی کی جائے، نہ کسی انسان کا مذاق اڑایا جائے، نہ کسی انسان کو کمتر سمجھا جائے، نہ کسی کی عزت اور توقیر میں کمی کی جائے، اور اس میں وہ تمام اختلافات کے ذریعے اور سبب جو انسان کے اندر شیطان نے پیدا کر رکھے ہیں، جس کی بنا پر انسان اس کو اختیار کیا انسان نے، اور پھر وہ یکے بعد دیگرے بڑھتے چلے گئے، جس کا ہم تذکرہ بھی کرتے رہتے ہیں اور جس کی ہم صورتیں دیکھتے بھی رہتے ہیں، جس کا میں نے ہلکا سا تذکرہ کیا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان نہیں، پوری دنیا میں کئی لاکھ انسان زبان کے اختلاف کی بنا پر قتل کیے گئے، رنگ کے اختلاف کی بنا پر قتل کیے گئے، قبیلوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے قتل کیے گئے، مذہب اور مسلک کے اعتبار سے قتل کیے گئے، نظریات کے اختلاف کی بنیاد پر قتل کیے گئے۔ گویا کہ ذرا سی بھی اختلاف کی کوئی شکل نظر آئی اور اس اختلاف کو لوگوں نے مخالفت میں بدل دیا، مخالفت کو دشمنی میں بدل دیا، دشمنی کو آپس میں ایک دوسرے کی جان لینے کی طرف لے گئے، اور ہزاروں نہیں لاکھوں انسان، اور یہ پرانی تاریخوں کی باتیں نہیں ہیں، ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھ چکے، اخبارات میں پڑھ چکے، ویڈیوز ان کی دیکھ چکے کہ افریقہ یا ایشیا کے کتنے ایسے قبیلے ہیں جو آپس میں کسی معمولی سی بات پر لڑے اور لڑنے کے بعد ہزاروں لاکھوں انسان مار دیے گئے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب انسان تلواروں اور تیزوں سے اور نیزوں سے مارتے تھے تو پھر بھی ایک انسان کتنا قتل کر سکتا تھا۔ جیسے جیسے انسان کو علم کی روشنی ملی تو بجائے اس کے کہ وہ علم کی روشنی کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرتا، اس نے اس علم کے ذریعے سے ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کر لی جو انسانوں کو مزید قتل کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، بربادی اور تباہی کا ذریعہ بن رہی ہے۔ پہلے ہزاروں کے لشکر نکلتے تھے اور نتیجے میں کئی سو قتل ہوتے تھے، اور اب چند افراد قتل کے نکلتے ہیں اور لاکھوں انسان قتل کر دیے جاتے ہیں۔ صرف 2 عالمی جنگوں میں جو آج کی مہذب دنیا میں تاریخ کا ایک سیاہ باب ہیں، جن کو کسی صورت میں بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس میں کم و بیش 12 کروڑ انسان مارے گئے، اس سے زیادہ کی تعداد بھی بعض کتابوں میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے اندر ایک ایسا شعلہ جو جہالت کی روشنی سے جلایا جاتا ہے، حقیقت میں وہ جہالت پر انسان کو آمادہ کرتا ہے، پھر وہ کسی بھی سبب کو ذریعہ بنا دیتا ہے آپس میں دشمنی کے پھیلاؤ کا۔ پھر اس میں ہم مذہب بھی آپس میں لڑنے لگتے ہیں، ہم قبیلہ بھی لڑنے لگتے ہیں، برادری کے افراد بھی لڑنے لگتے ہیں،
حتیٰ کہ نوبت سگے بھائیوں اور سگی بہنوں کے درمیان میں بھی اسی نوعیت کی ہو جاتی ہے کہ آئے دن یہ خبریں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں نے ماں باپ کو قتل کر دیا، ماں باپ نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا، بھائیوں نے سگے بھائیوں کو قتل کر دیا۔ تو اس کے پیچھے ایسے تمام اسباب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا اور انہیں جرم قرار دیا جو انسانیت کی اس کے فساد کے لیے اور ان کے نقصان کے لیے ذریعہ بن رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے ہر انسان کو یہ سکھایا کہ تمہارے مقابل میں جو بھی انسان ہے، چاہے تمہارا اس سے جو بھی اختلاف ہو، اس اختلاف کی بنا پر وہ قابل نفرت نہیں ہوگا۔ وہ انسان ہے، جب تک اس کی طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو اس وقت تک تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم اسے قتل کرو، اس کی جان کو نقصان پہنچاؤ، اس کی عزت کو نقصان پہنچاؤ، حتیٰ کہ اس کے مال کو نقصان پہنچانے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ انیق بھائی، آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے 20 مرتبہ ہم یہ بات کہہ چکے، اور آئندہ بھی جب تک زندگی ہے اور جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق ملتی رہے گی اس کو دہراتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ سنہری اصولوں سے نہ صرف لکھا جانا چاہیے بلکہ اپنی طبیعت میں، اپنی شخصیت میں اور اپنے نظریات میں سے شامل کر لینا چاہیے۔ خطبہ حجۃ الوداع کا پہلا پیغام، کیا سنہری الفاظ ہیں! میرا تو دل چاہتا ہے کہ پاکستان کے ہر شہر بستی میں اس پیغام کو جلی حروف سے لکھ کر مختلف عمارتوں کی زینت اس لیے بنایا جائے تاکہ جب بھی لوگ پڑھیں تو انہیں آقا رحمت علیہ السلام کا یہ پیغام یاد آ جائے، انہیں یہ بتایا جائے کہ اللہ کے رسول نے اپنے آخری حج کے موقع پر کیا ارشاد فرمایا تھا۔ اے لوگو، بے شک تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تمہارے لیے اسی قدر قابل احترام ہیں جیسے عرفات کا دن، جیسے ذوالحج کا مہینہ، جیسے مکہ کا شہر۔ ایک مسلمان کو سمجھانے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے جب اس کے سامنے یہ 3 لفظ آ جائیں کہ یوم عرفہ، ذوالحج کا مہینہ اور مکہ، حرمین شریفین میں سے ایک شہر جسے اللہ نے پسند فرمایا، جس کی محبت کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، انسان کی جان ان 3 عظیم الشان جو عزتیں رکھنے والے دن اور مقام اور جگہ ہے اس کے مقابلے میں بھی زیادہ ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ انسان احرام باندھتے ہوئے حرم مکہ میں چلا جائے، وہاں تو اس بات کی بھی احتیاط کرتا ہے کہ کسی درخت کی ٹہنی نہ توڑے، کسی جانور کو شکار نہ کرے، اور وہی انسان جب اللہ کی زمین پر چلتے ہوئے کسی سے اختلاف کی نوبت میں آتا ہے تو پھر کسی انسان کو قتل کر دینا، اس کو ختم کر دینا، اس کے لیے کوئی عیب ہی نہیں لگتا۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے ذریعے سے انسان کی جان کی حرمت ایک تشبیہ کے ساتھ، ایک مقابلہ کرتے ہوئے ہمیں سکھایا کہ تم اس کا مقابلہ کرو اور پھر پہچانو کہ انسان کی جان کی عزت اور احترام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے۔ تو جس کے ذہن میں بھی یہ بات آ جائے گی تو یقیناً وہ کسی انسان کی جان کو نقصان پہنچانے سے پہلے 100 بار سوچے گا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کی بغاوت پہ اتر آیا ہوں، کیا میں اللہ تعالیٰ کی بات اور اس کے رسول کی بات بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اس اعتبار سے ہر انسان کو اپنے لیے قابل عزت اور قابل احترام سمجھتے ہوئے اس کا خیال رکھنا چاہیے، نہ اس کی جان کو نقصان پہنچے، نہ عزت کو اور نہ مال کو۔ یہ سب حرام ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خطبہ حجۃ الوداع، اللہ اکبر، کہ مال، جان، عزت، آبرو حرام ہے کہ دوسرے کے مال، عزت، آبرو اور جان کا احترام نہ کیا جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت ساری باتیں آپ نے بیان فرمائیں۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ آگے بڑھیں، ایک اور بات جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ مقتول قیامت کے دن جب پہنچے گا اللہ تعالیٰ کے حضور تو وہ اس حال میں ہوگا کہ جس دن جس لمحے اسے قتل کیا گیا تھا،
اس کا خون بہ رہا ہوگا جیسے تازہ قتل ہوا ہے، اور وہ اللہ سے پوچھے گا قاتل کی طرف انگلی اٹھا کر، اللہ اکبر، کیا پوچھے گا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر اس طرح کی مختلف باتیں ارشاد فرمائی. جی ان میں سے ایک وہ مقتول کہ جسے ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا، جی وہ اپنے قاتل کے حوالے سے اللہ رب العزت کی عدالت میں جی، انصاف کا طلبگار ہوگا. اور اس سے پوچھیں کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا، اس نے مجھے کیوں قتل کیا. اللہ اکبر، وَإِذَا اللہ الْمَوْءُودَةُ اکبر، سُئِلَتْ، اللہ اکبر. اس کی طرف بھی اشارہ ہے جی کہ جب اس بچی کو جسے زندہ گاڑ دیا گیا اور قیامت کے روز اس کو اٹھایا جائے گا، اور جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا، جی، گویا کہ یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ دنیا میں جس انسان کی جان کو کسی نے بھی نقصان پہنچایا ہے، ایسا نہیں ہے کہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. قیامت کے روز وہ مقتول جس حال میں بھی قتل کیا گیا ٹھیک وہ باقاعدہ اسی حالت میں آئے گا ٹھیک، اللہ کے حضور. وہ بچی بھی آئے گی اور وہ مقتول بھی آئے گا جسے ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا، اللہ اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں فریاد کر رہا ہوگا. اور جان لیجئے انیق بھائی، ہم سب جانتے ہیں، لیکن تمام سننے دیکھنے والوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی عدالت وہ ہے کہ جس میں کوئی جو ہے وہ پکار لگانے والا پکار لگائے اور کوئی انصاف طلب کرنے والا انصاف طلب کرے تو اس کی پکار کو رد نہیں کیا جائے گا. جب تک عدل پورا نہیں ہوگا وہ اس وقت تک وہاں کھڑا رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ اس قاتل کو اس کے جرم کے مطابق سزا دی جائے گی. اللہ اکبر. اس کے مقابل میں ایک اور بھی مقتول ہے، چونکہ آپ نے یہ ذکر کیا تو مناسب لگتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ بھی شامل کر دیا جائے. ایک وہ کہ جسے کسی ظالم نے قتل کیا، لیکن مقتول جو تھا وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ایک مومن تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے شہادت کا درجہ دیا تھا. وہ بھی قیامت کے روز اسی حالت میں آئے گا کہ خون اس کا بھی بہہ رہا ہوگا، بالکل اس طرح جیسے تازہ خون اور ابھی ابھی اسے قتل کیا گیا ہے. لیکن آقا رحمت علیہ السلام نے اس شہید کو یہ بشارت دی کہ اس کے خون سے مشک و عنبر جیسی خوشبو آ رہی ہوگی، اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، اور قیامت کے روز کوئی شخص دوبارہ جو ہے وہ موت کی تمنا اس انداز میں نہیں کرے گا کہ میں دنیا میں بھیجا جاؤں اور قتل کیا جاؤں، سوائے شہید کے کہ اسے اس شہادت کے موقع پر جو لذت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوگی اس کی بنا پر وہ دوبارہ تمنا کرے گا. اللہ اکبر. لیکن ہمارا موضوع چونکہ انسانیت کا احترام ہے، جی، اس اعتبار سے ہم نے یہ آپ کی بات سے شامل کرتے ہوئے سبحان ذکر اللہ، کیا. سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو فلسفہ ہے جو دین ہمیں تعلیم کر رہا ہے وہ آپ نے بالکل وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا. اچھا، نتائج سامنے آ گئے. ہم نے اب تک بات نہیں کی، یعنی آپ سے نہیں سیکھی کہ اس کے اسباب کیا ہیں، خاص طور پہ مسلم معاشرے. پوری انسانیت کے لیے یہ دین، پوری انسانیت کے لیے یہ قرآن. تو یہ لیکن جو مسلم معاشرے ہیں جو قرآن کریم سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، پھر جب ان معاشروں میں قتل و غارت گری ہوتی ہے، یہ بم کے دھماکے ہوتے ہیں، یہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیا کوئی تفہیم میں غلطی ہے؟ کوئی تصور دین تبدیل ہو چکا ہے؟ یا ہم سے مراد انسان، ایک مسلمان، وہ دین کو اس انداز سے نہیں برت رہا جس انداز سے اسے برتنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب بہت ساری باتیں ہیں، میں چاہتا ہوں آپ زیادہ بولیں. انیق بھائی، بات یہ ہے کہ انسانی دل اور دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر اس کو درست استعمال کیا جائے تو یہ انسان کو بچاتا بھی ہے، راستہ بھی دکھاتا ہے، سمجھاتا بھی ہے. لیکن اس دل میں اور دماغ میں ایک ایسا خون کا ذرہ بھی ہے جو اگر فساد پہ آمادہ ہو جائے تو سمجھنے بوجھنے کے باوجود، جاننے پہچاننے کے باوجود انسان اس راستے پر چل پڑتا ہے کہ جس راستے پہ اسے نہیں چلنا چاہیے. یہ خون کیسے خراب ہوتا ہے، یہ دل اور دماغ کیسے بگڑتا ہے، اس کے متعدد اسباب ہیں.
جو مسلمانوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں اور بحیثیت انسان کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کے امتحان کے لیے، اس کی آزمائش کے لیے بنا رکھے ہیں، پیدا کر رکھے ہیں، اور وہ اس کے جسم کا، دل و دماغ کا حصہ ہیں۔ اسی وجہ سے ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کرتے ہیں کہ جس نے کسی برائی کی بنیاد رکھی تو جب تک وہ برائی چلتی رہے گی، وہ آنے والے لوگ جو بھی برائی کرتے رہیں گے، وہ اس کی بنیاد رکھنے والے کو بھی اس کی سزا کچھ نہ کچھ پہنچتی رہے گی، کیونکہ وہ اس کا حصے دار ہوگا۔ جب آپ نے یہ والی بات ارشاد فرمائی، اسی موقع پر اس دنیا میں سب سے پہلے قاتل اور سب سے پہلے مقتول کا بھی ذکر کیا۔ حابیل اور قابیل کا تذکرہ دنیا کی تمام تہذیبوں میں، تمام مذہبوں میں، تمام آسمانی کتابوں میں یہ موجود ہے، اور اس کا سبب جب ہم تلاش کرتے ہیں تو سبب ملتا ہے حسد، سبب ملتا ہے کینہ اور بغض، جو حسد سے شروع ہوا اور کینے اور بغض میں تبدیل ہو گیا۔ کسی انسان کو دل میں ایک لالچ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے میسر آ جائے، چاہے وہ عزت ہو، چاہے دولت ہو، چاہے سہولت ہو، اور جب وہ چیز اسے میسر نہیں آتی تو پھر اس کے مقابلے میں وہ جو لالچ تھا وہ حسد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو دنیا میں عام انسانوں کے اندر حسد والا جذبہ جو ہے سب سے زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ حسد جو ہے اس کے مختلف رنگ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا غصہ جو ہے اس کی مختلف شکلیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر حسد اور لالچ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جیسے جیسے اس کے رنگ بدلتے ہیں ان کے نام بھی بدل جاتے ہیں۔ دشمنی کا آغاز ہوا، میں اگر اپنے ملک عزیز پاکستان کا ذکر کروں یا دنیا کے دیگر علاقوں کا ذکر کروں، تو ہم نے وہ منظر دیکھا ہوا ہے کہ ایک ہی بستی میں رہنے والے، مختلف زبانوں کے بولنے والے بالکل شیر و شکر کی طرح رہتے تھے، لیکن کسی شیطان نے دل میں یہ غلط فہمی پیدا کر دی کہ یہ جو لوگ تمہارے زبان کے الگ زبان بولنے والے آ گئے نا، یہ تمہاری زمین پر آ کر قابض ہو گئے ہیں، اس سے تمہارے رزق میں کمی آ گئی ہے، اس کی بنیاد پر سہولتیں انہوں نے حاصل کر لی ہیں، اور یہ جو باہر کے آنے والے لوگ ہیں یہ تمہارے حقوق غصب کر رہے ہیں۔ بس یہاں ایک معمولی سا جو بد جذبہ تھا، برائی کا جذبہ تھا، وہ پیدا کیا گیا، اور پھر اس کو بڑھا کر ایسے بنا دیا گیا کہ محلوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور انسان کے سامنے کھڑا ہو کر اسے قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اور یہ ہم دیکھ چکے، اور دنیا بھر میں اس کی تاریخیں کسی صورت میں بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ ہر ملک کی یہ کہانی ہے۔ چین اور جاپان والے آپس میں نہ جانے کتنے سال تک ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہے۔ امریکہ میں ریڈ انڈینز کے ساتھ کیا ہوتا رہا، افریقہ میں مختلف قبیلے آپس میں کالے ہی تھے سارے کے سارے، لیکن زبانیں الگ تھیں، قبیلوں کے نام الگ تھے، لیکن شیطان نے وہاں پر بھی اسی الاؤ کو جلایا، اور اس کے پیچھے وہی حسد، اور حسد کے پیچھے وہی چیز، وہ غلط فہمیاں کہ یہ تمہارا مال کھا گئے، یہ تمہاری زمینوں پر قابض ہو گئے، اس نے تمہارے حقوق غصب کر لیے۔ انسان ان چیزوں کو شیطان اس کے انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، جس کی بنا پر یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اور اس موقع پر جب یہ غلط فہمی پیدا ہو چکی ہوتی ہے تو اس وقت وہ انسان نہ کسی دین کو مانتا ہے، نہ کسی انسانیت کو مانتا ہے، نہ کسی اخلاق کو مانتا ہے، اور وہ انسان خود کو مکمل طور پر شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو پوری آپ نے مثالیں دی چین کی اور جاپان کی اور ریڈ انڈینز کی وغیرہ وغیرہ، تمام مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں ہمیں، اور بہت ساری مثالیں کہ انسان نے انسان کو قتل کیا، رنگ و نسل کی بنیاد پہ قتل کیا وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے جنگ عظیم کی بات کی، کروڑوں افراد چلے گئے۔ یہ 1917 کا جو انقلاب آیا تھا سوویت یونین میں، وہاں کتنے لوگ قتل ہو گئے۔ اسٹالن کے انقلاب میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ قتل ہوئے۔ ہم ذرا اپنے معاشروں کی بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے معاشروں میں یہ جو مسلک کے بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، یعنی میں پاکستانی معاشروں کی بات کر رہا ہوں خاص طور پر، اور
مسلم گلوب کی بات کر رہا ہوں عام طور پر، جہاں کلمہ پڑھا جاتا ہے، جہاں 5 وقت اذانیں دی جاتی ہیں ہماری ریاست میں، تو اس ریاست میں جب ایک مسلمان صرف اس لیے دوسرے آدمی کو مار دیتا ہے کہ وہ میرا ہم مسلک نہیں ہے یا میرا ہم زبان نہیں ہے یا اس کے کلچر میں اور میرے کلچر میں فرق ہے، تو اس کے سامنے کلمہ کیوں نہیں آتا؟ اس کے سامنے فرمودات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں آتے؟ ہم دور نہیں جاتے، جس شہر میں بیٹھ کے میں یہ پروگرام کر رہا ہوں یعنی کراچی میں، آپ ہیں اسلام آباد میں، ہم نے 15,000 نوجوان لڑکے یہاں دیکھے اس شہر میں کہ 15,000 لڑکے قتل ہو گئے، کوئی حساب کتاب نہیں۔ وہ فیض صاحب یاد آتے ہیں کہ یہ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہم آپ سے سیکھتے ہیں، قرآن کریم مسلسل پڑھا جاتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اذان کی آوازیں ہمارے کانوں میں آتی ہیں، تو کس طرح میں ایک سامنے والے کو، کلمہ گو کو کیسے قتل کر دیتا ہوں؟ ارشاد۔ انیق بھائی، یہ انتہائی دکھ والی بات ہے اور اس کے کرب میں ہر پاکستانی مبتلا ہے اور نہ جانے کب تک رہے گا۔ میں یہ جملہ بڑی ہمت اور جو ہے وہ قوت جمع کر کے کہہ رہا ہوں کہ نہ جانے کب تک رہے گا۔ اس کا سبب بنیادی یہ ہے کہ ہم یہ سارے خون ریز منظر دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہوش کے ناخن لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ جو گروہ، جو افراد جہالت میں یہ کام کر رہے تھے، وہ جہالت میں آج بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے 2-3 بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے اور پورا انسانی معاشرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وعظ و تلقین اپنی جگہ کام کرتا ہے، تعلیم اور تربیت اپنی جگہ کام کرتی ہے، لیکن قانون اور عدالت اس کا ہونا بھی لازمی ہے۔ اور اب ان چیزوں کے اکٹھا کر دیا جائے تو پھر کوئی نتیجہ انسان کے سامنے آتا ہے۔ اگر عدالت نہ ہو، انصاف نہ ہو، تو وعظ و تلقین کو انسان محض وقت کٹی کے لیے اور وقت گزاری کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور پہنچ چکی ہے۔ اب تو ہمارے ڈراموں میں، ہماری عام گفتگوؤں میں یہ جملہ بڑی آسانی کے ساتھ لوگ جو ہے وہ سنا دیتے ہیں اور اس کو چلا دیتے ہیں کہ جناب ہمیں لیکچر مت دو، نصیحتیں مت کرو، یہ جو دین کی باتیں کرتے ہو یہ کہانیاں ہم بہت سن چکے۔ گویا یہ جملہ اس وقت میدان میں آتا ہے کہ جب انسان سن کے مسلسل سنتا ہی رہے اور کوئی نتیجہ سامنے نہ آ رہا ہو، اور کچھ شیاطین اس میں اس طریقے سے کود پڑیں کہ کم از کم یہ بات جو کہی جا رہی ہے اس بات کو بھی روک دیا جائے، کبھی مذاق کی صورت میں۔ اچھا، یہ بات ڈاکٹر صاحب معاف کیجئے، آپ کی بات کٹ رہی ہے، جب یہ اعتراض آتا ہے تو یہ اعتراض انویلڈ بھی نہیں ہوتا بعض اوقات، کیونکہ دین عمل میں نظر آنا چاہیے نا، دین کو حال کا امر بننا چاہیے۔ کیا دین حال کا امر بنا؟ کیا قصاص، اللہ اکبر، جس میں حیات قرآن بیان فرما رہا ہے، تو اگر یہاں قصاص ہوتا، اس مملکت خدا داد میں لوگ لٹکائے جاتے، یعنی وہ قاتل جس کو لٹکا کر اسے قتل کر کے معاشروں کو محفوظ بنایا جاتا، اگر اسی معاشرے میں ہوتا تو سوسائٹی کتنی پاک ہوتی۔ یہ تطہیر کا عمل ہوتا ہے۔ تو آپ ڈاکٹر صاحب، آپ تو ظاہر ہے بہت زیادہ جانتے ہیں، ارشاد فرمائیے یہ قصاص کیا ہے، یعنی یہ کیوں نہیں آتا، کیا رکاوٹیں ہیں، اور جو لوگ اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے، نام لیوا تو ہوتے ہیں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر دعائیں بھی اللہ سے مانگی جاتی ہیں کہ ہم آپ کی اے اللہ بغاوت کرتے رہیں گے لیکن دعائیں ہم آپ سے مانگتے رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، انیق بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی روشنی میں کہ اللہ رب العزت قرآن کے ذریعے سے بہت سوں کو بدلتا ہے، جی ہاں،
لیکن قرآن کے ساتھ ساتھ سلطان کی بھی ضرورت ہے، جی اور سلطان اتھارٹی کو، جی طاقت کو، ڈنڈا، قوت کو اور انصاف کو کہا جاتا ہے۔ جی اتھارٹی جس کے پاس بھی ہو، چاہے وہ میز پر ہتھوڑا چلا کے چلا رہا ہو یا کسی اور ذریعے سے، جب تک اللہ تعالیٰ کی بات یا کسی اچھے انسان کی بات یا اخلاق کی بات کسی ذریعے سے بھی آ رہی ہو، اللہ کی بات تو بہت ہی عظیم الشان اور بلند پایا ہے، رسول اللہ کی بات تو بہت ہی عظیم الشان اور بلند پایا ہے، کسی عام اچھے انسان کی بات کو بھی اس صورت میں کوئی پذیرائی نہیں ملے گی جب تک کہ اس کے پیچھے قوت اور طاقت کام نہ کر رہی ہو۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے، جس اللہ نے یہ سکھایا، آپ نے جو آیت فرمائی کہ جو کسی ایک انسان کو قتل کرتا ہے حقیقت میں پوری انسانیت کو قتل کرتا ہے، اس میں تو اہمیت کو بیان کیا گیا، لیکن اسی اللہ نے اسی کتاب مجید میں یہ بھی نسخہ بتا دیا کہ اگر تم انسانوں کی جان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو پھر تمہاری زندگی کا راز قصاص میں ہے۔ اور قصاص کیا مطلب ہے؟ آپ نے خود سوال کی صورت میں بھی اس بات کو اٹھایا۔ قصاص بنیادی طور پر برابری کا بدلہ ہے۔ جتنی زیادتی کسی نے کی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے، تلقین نہیں، حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں اس کے بدلے کا نہ صرف حق ہے بلکہ تمہیں اس کا بدلہ لینا چاہیے، اور بدلہ عدالت کے ذریعے سے لینا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی کتاب حکمت میں جان کے بدلے میں جان، اور پھر انسانی اعضاء میں سے بعض اعضاء کا ذکر کرتے ہوئے اس کی جزیات کو بیان کیا، تاکہ انسانوں کو کوئی غلط فہمی نہ رہے کہ قصاص کا مطلب کیا ہے۔ قصاص کا مطلب یہ ہے کہ اگر لڑائی کے دوران کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کا ایک دانت توڑ دیا ہے تو بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے ایک لونڈی کا اس کے منہ پہ اس زور سے مکہ مارا کہ اس کا جبڑا ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم جاری فرمایا کہ جس نے جبڑا توڑا ہے اس کا بھی جبڑا توڑا جائے گا۔ سوال کرنے والوں نے پریشان ہو کر کہا کہ غلام لونڈی جو ہے اس کے بدلے میں اس کا جبڑا توڑا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ قصاص اسی کو کہتے ہیں، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، اور قرآن کہتا ہے کہ ہر زخم کے بدلے میں باقاعدہ زخم لینے کا حق حاصل ہے۔ ہاں اگر اپنی مرضی سے بغیر کسی دباؤ کے معاف کر دیتا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن عدالت اور انصاف قائم کرنے والے افراد جو ہیں ان میں سے کسی اتھارٹی کو، کسی جج کو، کسی عدالت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مقتول کے ورثاء سے یہ کہیں کہ تم لازماً صلح کر لو۔ ہاں ورثاء صلح کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن عدالت کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قانونی اعتبار سے بھی ہم نے جرم کیا اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار صرف مقتول کے وارثوں کو دیا۔ ہمارے قانون میں یہ اختیار کچھ اور شخصیات کو بھی دے دیا گیا ہے کہ اگر وہ اس کے قصاص کا جو بدلہ ہے اس کو معاف کر دے تو وہ کر سکتا ہے۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں انیق بھائی، آپ کے اس توسط سے پروگرام بہت ہی کئی مقامات پر سنا جاتا ہے، اور اس کے سننے والوں میں یقیناً عدالتوں کے افراد بھی موجود ہیں، وکلاء بھی موجود ہیں، قاتلین بھی موجود ہیں، اور مقتول کے ورثاء بھی موجود ہیں۔ سب مل کر اس مسئلے کو جان لیں اور بار بار سن کے اسے تازہ کر لیں کہ اللہ رب العزت نے کھلے الفاظ میں یہ فرما دیا ہے کہ اگر تم زندگی چاہتے ہو تو پھر قصاص کا قانون نافذ کرو۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو اگر تم زندگی چاہتے ہو تو قصاص کا قانون نافذ کرو۔ انیق بھائی، آپ نے پاکستان اپنی سرزمین کا ذکر کیا ہے، اگر جناب لیاقت علی خان کے قاتل کو پکڑا جاتا اور اسے پھانسی کی سزا دی جاتی تو اس کے بعد سینکڑوں وہ تمام شخصیات جنہیں قتل کیا گیا یہ نوبت کبھی نہ آتی۔ اس لیے وہ جو 1500 نوجوان آپ کے شہر میں نہیں
ہمارے شہر میں قتل کیے گئے، جی اگر کسی ایک دو قاتلوں کو بھی پھانسی کی سزا دی جاتی جی ہاں تو یقیناً باقی بے شمار جی ہاں جانیں بالکل. اس محفوظ کو ہو ڈاکٹر جاتی. صاحب اس 1500 کو 15,000 کر لیجئے بالکل کہ یہ ایسا ہی 15,000 کہا جاتا ہے کہ 15,000 قتل ہو گئے کراچی میں، تو کوئی قصاص نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور آپ نے بہترین بات فرمائی کہ وہ لوگ جو بڑے ہیں، جو رولنگ ایلیٹ ہیں، وہ پکے سچے مسلمان بھی ہیں، وہ امتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دین سے محبت ہم سے زیادہ کرتے ہوں، لیکن من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون. یہ سورہ مائدہ، اور یہ آیت بھی سورہ مائدہ کی ہے، یہ کیا فرما رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے کتنی سخت آیات ہیں یہ. کاش کہ اہل ایمان اس کا انہی 3 آیات کو سمجھ لیں کہ کوئی شخص مومن ہے اور اللہ اسے فاسق کہہ رہا ہے، اللہ اسے ظالم کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کے بارے میں فیصلہ صادر کر دے تو پھر وہ چاہے 100 مرتبہ اپنے آپ کو مومن کہتا رہے، اللہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے قیامت کے روز یا ہم انسانوں نے کرنا ہے. یقیناً جس کے پاس اتھارٹی ہے، جی ہمارے استاد اور ہم سب کے بے شمار لوگوں کے استاد ہیں، مرشد کہا کرتے ہیں کہ قیامت کے روز یقیناً نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، یقیناً روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن ایک جج سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے انصاف کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. جی اور ایک جو ہے وہ ذمہ دار فرد سے جو بھی اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری کے بارے میں پہلے پوچھا جائے گا، کیونکہ نماز میرے انفرادی اعتبار سے میرا عمل ہے، ٹھیک. لیکن عدالت کا تعلق، انصاف کا تعلق اجتماعیت کے سبحان ساتھ ہے، اللہ سبحان معاشرے اللہ کے ساتھ ہے. سبحان اور اللہ. جس نے معاشرے کا حق ادا نہیں کیا، جی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ یقیناً اس پر رحم کی نظر نہیں رکھے گا. اللہ اللہ کے رسول یہی بتاتے ہیں. اللہ ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، نہ ہم اس قابل ہیں کہ کوئی فتویٰ جاری کر سکیں. یہ فتویٰ اللہ اور اس کے رسول کا جاری شدہ سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں اور دل بھی چاہتا ہے کہ مزید گفتگو ہو، لیکن وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. میں آپ کا بڑا ممنون ہوں ڈاکٹر صاحب، ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں. خواتین و حضرات، انسان کی جان کی اہمیت دین کیا بتاتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمائے. انسان کی جان کی بڑی حرمت ہے. خواتین و حضرات، اب بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، انہیں کیا ریپیٹ کیا جائے. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ واقعہ معراج کا ذکر کس سورت کے آغاز میں ہوا ہے؟ درست جواب سورہ بنی اسرائیل میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. کس نبی نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یا حضرت نوح علیہ السلام نے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194. وقت ہے قرآن دازی کا. کراچی میں کوئی مہمان نہیں. یہ ذمہ داری جو کہ اصولاً ڈاکٹر صاحب کو اٹھانی چاہیے تھی، میں اٹھا رہا ہوں. کراچی سے ہیں احمد جمال، کراچی سے احمد جمال صاحب. آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں عقل مند کی دشمنی نادان کی دوستی سے اچھی ہے. عقل مند کی دشمنی نادان کی دوستی سے اچھی ہے. اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.